شادی شدہ خاتون بچوں والی, وہ 5ویں بلڈنگ سے بچوں کو بھی پھینک دیا, خود بھی چھلانگ لگا دی. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے, حکومت کو برا بلا کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے غربت مہنگائی اتنی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. مجھے اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی. میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا کہو, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس عورت کو برا کہو. یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی, اس کو روٹی نہیں ملی ہے, اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے. ہوس ہے ہوس. لیبل غربت مہنگائی کا لگا دیا. ہر شخص کو چاہیے عیاشی. جب عیاشی نہیں مل رہی تو ڈپریشن میں جا رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے. مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے, نہیں ملتا صبر کرتے, یار صبر کا ثواب لیں گے. اب کیا ہے, کمپٹیشن, تقابل. اس کے پاس لینڈ کروزر, میں رکشے میں گھوم رہا ہوں, اس کے پاس آئی فون, میرے پاس سستا موبائل. یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے, انہوں نے دولت دولت دولت. گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں, وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں. ہر وقت آپ کو پیسہ پیسہ پیسہ, معاشی ترقی. ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں, ملک میں معیشت معیشت. مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, اللہ کی رضا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. معیشت, ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرثومہ گھسا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے. میرا بھانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں, بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابے تو کما کے کیا کرے گا, تو جانا قبرستان تو جا کے دیکھنا. تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی, لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. طاقت میں مالی طاقت بھی ہے, جسمانی طاقت بھی. یہ ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں, ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں, بھائی پیسہ کماؤ, ہم بھی کہتے ہیں. لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو. کیا کیا کرو, پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والا ہوں میں یہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے عیاشی کے لیے نہیں دے رہا. مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے, طاقتور بنانا ہے مسافر خانہ ہی. صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر, پھر بھی کامیاب ہو گئے. ہوس کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو. اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ, دل میں جگہ نہیں دو. دل میں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. بار بار جو میں مثال دیتا ہوں, آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں, اچھا سفر گزرے گا آپ کا, لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں. جہاز میں جا رہے ہو, ایئر ہوسٹس پہ دل آ گیا آپ کا, یار میری والی تو ہے نہیں, یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ, چائے پیش کر رہی ہے, شربت پیش کر رہی ہے, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا. اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا, یہ مسافر خانہ ہے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا, ورنہ بس میں چلا جاتا. نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے. اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے, ان کو جو بیچارے بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں, ان کا دیکھو ناکام دنیا کے گھٹیا لوگ. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی منزل 24 گھنٹے کے بعد تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تو 1 گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہا ہے. منزل دونوں کی کیا ہے, سیم ہے. تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے. تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ نا, ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا, اب تو اور آگے جا چکا ہے. ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ, ترقی 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 ترقی. کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, بیٹا اس سے دل مت لگاؤ. کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, ٹماٹر بیچے وہ, کچھ نہیں ہوتا بیٹا. یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں. اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے, یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے, تمہارے کالے سیاہ ہوں گے. کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا. یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے علماء پہ تو طنز بہت ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے, لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. خود پروفیسر ڈپریشن میں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے. لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے, ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے.
پیشنٹ ہی نہیں آ رہے. یا سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے یار. نہیں بھی ہو رہی تو ہوگی نا اس بات کی اس کو, اگر بالفرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی پہ ڈپریشن میں نے یار پڑھا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا. میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچ یار, تو ٹھیلا لگا, تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا, یا مل تو رہے ہیں لیکن وہ تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا, وہ کہنے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, ہم نہیں آ رہے, یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا, تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ, ٹماٹر بیچو. نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گا, کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا. ابے تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو. اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو, پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں, کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے, ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ. ہر ٹماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں, لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے, نہیں ہوتی تو نہیں گھماتا. تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے, اس کا کام یہ کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے. تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمولا آپ پہ فٹ ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں, تو آپ کو ٹھیک ہے, آپ یہاں سے نکلو, ٹماٹر بیچو, اب ٹماٹر بیچو. ٹھیک ہے, کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے, لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے, کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑیں, تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اس وقت, تو اس کا ضمیر کہے گا بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے. اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ, ٹھیک ہے نا, بولو یار ٹماٹر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے, خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے. اور کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن میں, مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے یار. ہم جب مولوی بنے نا تو ہمارے لیے, میں اس پہ اس لیے بھی زیادہ بولتا ہوں, ہمارے لیے یہی چیلنج تھے, تو ہمیں یہی چیزیں سمجھا دی حضرت نے ہمارے لیے. تو میں تو بالکل, ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں, لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں, 2 کزن ہیں میرا خیال ابھی کرنل بن گئے ہوں گے, اور ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اچھا, ہمارا ایجوکیٹڈ خاندان ہے, پڑھا لکھا خاندان ہے. مجھے خیال آیا مولوی بننے کا. جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس, اس کی ویلیو کیا ہوگی, پیسہ کیا ہوگا, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے. تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ, اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا, انجوائے کے نام پہ. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, رزق میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا بھائی. ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مولوی بنتے ہوئے بھی غربت نہیں دیکھی. آپ کہہ سکتے ہو شاید جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں 8 سال, تو کروڑوں روپے مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھی. میں جب بتاتا ہوں نا اپنے پرانے حالات کہ میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا. الحمدللہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے. ہم جب مدرسے میں گئے, دوپہر کھانا 11 بجے لگتا تھا وہاں پہ. میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے دوپہر کھانا ملے. کھانا کیا کر رہا ہے, مل رہا ہے مجھے, اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں. تو اللہ نے میری یہ ضرورت, حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے, میرے والد صاحب پیسے دیتے تھے اس کھانے کے. یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے, حالانکہ میں جاب نہیں کر رہا, میں تو پڑھ رہا ہوں, پھر بھی مجھے تو ایک وقت کا کھانا. یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں 20 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں, لیکن میری ذمہ داری میرے ابا پورا کر رہا ہے بھائی. وہ کھانے کے پیسے جمع کرا رہا ہے اور ہم فری پھوکٹ میں کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات.
آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے, ابا پراٹھے بھی کھلا رہا ہوگا نا, کھمبے سے جا کے چپکے گا, ہائے روزگار. ابے تو روزگار نہیں ہے, تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا. میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا چاہیے تھا, اور 18 سال 20 سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی ہے آدمی کو. مجھے 2 ٹائم کا کیا چاہیے تھا, کھانا. مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا, میں اس پہ خوش ہوتا تھا, یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار. اور بھوک لگتی تھی, 11 بجے ہوتا تھا کھانا, کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا, اور ایک عشاء سے 20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے. ایسی بھوک میں تگڑ بھاگتے تھے ہم کچن کی طرف نا. کبھی دال پکی ہوتی تھی, ایک دن دال تھا, ایک دن سبزی تھی, ایک دن ہفتے میں ایک دن گوشت تھا, کدو تھے, اور اللہ بھلا کرے کڑی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن. اب تک جامع رشید میں منگل کو کڑی پکتی ہے. بھوک لگتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں. حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کے عادی تھے, لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے. ہمیں تو اس پہ خوشی, یار ہم کچھ کر نہیں رہے پھر بھی فری پھوکڑ کا کیا مل رہا ہے, ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, کھانا. اور ابا کی محبت بھی پھوٹتی تھی دل میں. ایک ایک نوالے پہ ابا کو یاد کرتے تھے, یار یہ ابا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے. آج ابا خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی ناشکری کرتا ہے, ابا تو نے میرے لیے یہ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. اس جو ابا نے ہمیں کھلایا نا 8 سال, ابا نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہمیں, لیکن ہمارے ابا نے کہا بھائی میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا. ویسے تو مدرسے میں طلبہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو طلبہ اس پیسوں سے کھاتے ہیں, لیکن ابا نے بولا بھائی جب میرے پاس ہے تو میں کیوں, ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں, یار ابا ہمیں 2 ٹائم کا کیا کر رہے ہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھا رہے ہیں. اتنا اللہ کا شکر ہے, دل بڑا ہوتا تھا یار ابا کے. پھر میں نے سوچا یار اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخواہ ابا کو دیا کروں گا میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں, یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہوا, یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤ نا چند دن. پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی, پھر بھی اس کا عیب نکالتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. پھر جمعرات کو جاتے تھے, والدہ سے ملاقات ہوتی تھی, ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی. ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں, فیوچر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے مستقبل, ہم نے کہا مستقبل کیا, میں تو حال دیکھنا ہے بھائی. کھا رہے ہیں منڈ کے, دوپہر بھی منڈ کے پھوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, رات کے وقت ہم پھر مطالعہ کرتے تھے نا, اسٹڈی کرتے تھے. رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی. میرے پاس سونے کی کوئی اتنا سا بستر تھا, 1 فٹ کا چوڑائی اس کی, وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ. ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا, ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے, اتنی مزے کی نیند آتی تھی. فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی, ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا, کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ابے فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے. یہ تو تقدیر پر ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. شادیاں لکھی ہوں گی تو 4 شادیاں ہو کے رہیں گی, نہیں لکھی ہوں گی تو کوارے ہی گھومتے رہو گے. پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو. اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے, ہمیں خوش دیکھ کے نا دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی ڈھیلا ہے نہیں, ان کی جیب میں جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے. وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں, فیوچر کی فکر, میں باہر جاؤں گا, میرا ویزا نہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا, ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا. وہ ایسی ڈپریشن میں یار, اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں, ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرے تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کیا, وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب, جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی, ان کو 3 دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نیند آ رہی, ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی, کھانا مل جائے ہمیں, ٹھیک ہے نا, یہ لائف. تو نیند اتنی اچھی آتی تھی, ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا. اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں, ایک ہی کروٹ پہ, زیادہ زیادہ یوں کر کے, یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ, وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی, کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں. ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا, تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے.
میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا, بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے, نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, کچھ گدا ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے, اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے, جیسے کھیتی کے لیے پانی, تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم, ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے, ڈپریشن میں جا کے میری انسلٹ کی ہے, میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استاذوں نے, کہا تم یہ ہو تم یہ ہو. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے, تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی, اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی, اتنا اللہ دین کا کام لے گا. بدتمیزی نہیں کرنا استاذوں سے. تو کوشش کی کہ نہیں کریں. الحمدللہ آج اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ استاذ محبت کرتے ہیں. اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے, ٹیچر کچھ بول دے آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا ہے, تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان. تو بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. تو ہم نے تو اتنی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی, کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں. جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی, بھائی بھی الگ سے دیتے تھے, تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں 2 بھائی میرے دیتے تھے اور ایک ابا, تو 3 جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا, کبھی لسی پی رہا ہوں, کبھی سٹے سے مراد چائے, ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے, چائے پی رہا ہوں. پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا, اب سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے, جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا, وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم. ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا, پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں. سب بچے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے نا. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی, کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ عصر کے بعد جائیں گے, عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے, استاذوں سے نظر بچا کے, اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے ہیں. غیر قانونی کام, اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم, کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے, چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا, اس کو جرم کا احساس ہو, اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا, کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گھنڈے بن کے, جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی, اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے عیاشی. ہمارے دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, ایک دور جو ہے نا ریڑی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ, وہاں جانا بھی انلیگل تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار, کچھ تو کھائے نا باہر جا کے, تو ہم کیا کرتے تھے, چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑی میں کلیجی بنوائی, چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو. بڑی مزے کی بناتا تھا وہ, ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ, اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا. اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا, ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو. 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا, اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, لہذا ہمیں اس میں ریڑھی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے. چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ تو وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں. اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے.
تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں؟ ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی, زمینوں سے پیداوار آتی. حضرت فرماتے ساری صدقہ, ساری کیا ہے؟ صدقہ. حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے, یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا, پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا. اور حضرت کیا کرتے تھے, جو آ رہا ہے مال صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے. گیس کا بل, بجلی کا بل, اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا. ناشتے میں سیب, ہاف بوائل انڈے, اور پھر دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ بڑا لگژری, لباس لگژری. لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز, ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا. باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے, کروڑ روپے, ارب روپے, سارے کیا فی سبیل اللہ. مسافر خانہ ہے بھائی, نکالو. نہیں ہے ہمارے خیال بات سمجھ میں. کھایا اچھا کیونکہ مسافر خانہ ہے, تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا, کیا خیال ہے. لیکن دل نہیں لگایا. بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے گیا. ابے بھائی یہیں کھاؤ پیو, ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ. سمجھ تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا, مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے. حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا, اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے. حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے, وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے. بہت سے ہدیے بھی آتے تھے, اور حضرت کا لباس بہت اچھا, پگڑی بہت اچھی, اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ. گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں نا, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ہر چیز اچھی, بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے. نہیں ہے بات. تو جو آ رہا ہے نکال رہے ہیں, جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے. کیا خیال ہے؟ اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا, مسافر خانہ. ہم نے جنازہ اٹھایا, وہیں ہم نے جنازہ پڑھایا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے. بولو مسافر خانہ ہی. اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. فرمایا کہ کچھ ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا, کوئی سیری وغیرہ آئی تھی, تو یہ رہ گیا ہے, یہ باقی ہے, باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار غربت کتنی تھی, اس میں صدقے ہو رہے ہیں. اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں, خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس غربت میں صحابہ رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں, نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا, باقی صدقہ. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے, صدقہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا, نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا, میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا. وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا, ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح, اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے, ختم. جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی